معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں شامل حال ہوں گی اور اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ ہر زمانے میں ایک گروہ ایسا باقی رہے گا اور اس گروہ کو دنیا کی کوئی طاقت نہ جھکا سکتی ہے، نہ ڈرا سکتی ہے، نہ ختم کر سکتی ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ تمام باطل طاقتیں چاہیں گی کہ اسلام کا خاتمہ ہو جائے، مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے۔ تو اسلام تو ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ اسلام ہمیشہ باقی رہنے کے لیے آیا ہے۔ تو ضروری تھا کہ ایک گروہ ایسا ہو جو اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرے۔ اسلام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے آیا ہے، تو مسلمان بھی اس کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے۔ اور ہم یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مسلمانوں میں ایسے جیادے پیدا کیے ہیں، ایسے بہادر پیدا کیے ہیں جنہوں نے اپنے وقت کے فرعونوں سے ٹکر لی، نہ اپنے مال و دولت کو دیکھا، نہ اپنی جان کو دیکھا، نہ اپنی آل اولاد کو دیکھا۔ قربانی اسلام کی نشانی ہے، قربانی مسلمانوں کی پہچان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر زمانے میں ایک گروہ ایسا رہے گا جس کو باطل طاقتیں مٹا نہیں سکتی۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے۔ اس زمانے میں اسلام پر خطرہ ہو سکتا تھا جب مسلمان مٹھی بھر کے تھے، لیکن اس زمانے میں اسلام ٹمٹماتا ہوا چراغ روشن ہوا اور پوری دنیا میں اس کی روشنی پھیل گئی۔ تو خطرہ اس وقت تھا، اب نہیں ہے۔ اب تو جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے پائے وہی روشنی۔ اسلام پھیل چکا ہے، اسلام کی روشنی جل رہی ہے، پھیل رہی ہے۔ بس ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے وہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، 15ویں پارے کی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ یعنی انسانوں کی تاریخ، جب دنیا پیدا ہوئی تو انسان بھی پیدا کیے گئے۔ تو جب سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، دنیا جب سے بنی ہے، آج تک ایسا نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے۔ تو چونکہ بہت تعجب کی بات ہے، حیران کن بات ہے،
اس لیے اللہ نے سبحان کے ذریعے سے اس واقعے کو شروع کیا ہے۔ جیسے ہم اور آپ کہیں کسی چیز کو دیکھتے ہیں جو حیران کر دینے والی ہوتی ہے، تعجب خیز بات ہوتی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو اللہ نے اس واقعے کو سبحان کے ذریعے سے شروع کیا ہے، اور واقعہ وہ کیا ہے؟ معراج کا واقعہ۔ سوالات انبیاء علیہم السلام میں کسی کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہیں آیا۔ حیران کن واقعہ، زمین کے ساتھ آسمان کی سیر کرنا، جنت و جہنم کا نظارہ کرنا، اور فرشتوں کو دیکھتے ہوئے، فرشتوں کے عالم کو دیکھتے ہوئے، انسانوں کے انجام کو دیکھتے ہوئے، اتنے مختصر وقت میں یہ سفر طے ہوا کہ عام طور پر اتنے مختصر وقت میں سفر طے نہیں ہو سکتا۔ دروازے کی کنڈی ہل رہی ہے، اور راتوں رات میں آپ عشاء پڑھ کر سوئے، یعنی نماز جو آپ کی عبادت ہوا کرتی تھی، نماز تو فرض معراج کی رات میں ہوئی، لیکن جو آپ کی عادت طیبہ تھی، رات میں سوئے اور فجر سے پہلے تشریف لے آئے۔ اتنے مختصر وقت میں یہ واقعہ معراج پیش آیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری، پاکی ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے لے گیا مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد برکت رکھی ہے ہم نے، تاکہ وہ بندہ میری نشانیوں کو دیکھ سکے۔ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے۔ اس پوری آیت کا ترجمہ۔ تو اس آیت کریمہ میں دو مسجدوں کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، ساتوں آسمان کی سیر کی، تو کہاں سے شروع ہوئے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک۔ تو اس آیت کریمہ میں دو مسجدوں کا ذکر ہے، ایک مسجد حرام اور ایک مسجد اقصی۔ مسجد حرام سب کو پتہ ہے، پوری دنیا اس پر قربان ہے، اسی کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہیں حج کرتے ہیں، وہیں عمرہ ادا کرتے ہیں، جس کے دیدار کے لیے ہر بندہ مومن تڑپتا ہے کہ موت سے پہلے ایک مرتبہ حرمین شریفین کی زیارت کر لیں۔ لیکن ایک مسجد اور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، سب سے پہلے کون سی مسجد کی تعمیر ہوئی تھی؟ کس مسجد کی تعمیر ہوئی تھی؟ تو حضور نے فرمایا بیت اللہ، حرم پاک، خانہ کعبہ۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد بنی تھی؟ تو حضور نے فرمایا مسجد اقصی۔ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے جس گھر کی بنیاد رکھی گئی وہ اللہ کا گھر بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جس اللہ کے گھر کی تعمیر ہوئی وہ مسجد اقصی ہے جو فلسطین میں ہے، مسجد اقصی، بیت المقدس۔ تو خانہ کعبہ یہ سب سے پہلے تعمیر ہوئی، اس کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی۔ اور اس آیت کریمہ میں دونوں مسجدوں کا ذکر ہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو جو معراج میں بلایا گیا تو آپ کو کہاں سے بلایا گیا؟ آپ مسجد حرام میں اپنے گھر میں سو رہے تھے، مکے میں سو رہے تھے، تو مسجد حرام آپ کو لایا گیا،
پھر یہاں طہارت ہوئی، آپ کے قلب مبارک کو پھاڑا گیا، اور ساری کارروائی ہونے کے بعد وہاں سے آپ کو مسجد اقصی لے جایا گیا راتوں رات، اور آپ کے لیے جو سواری کا انتخاب کیا گیا، براق جس کا نام ہے، گدھے سے ذرا بڑا اور خچر سے ذرا چھوٹا، یعنی گھوڑے کے آس پاس کا ایک جانور جس کا نام براق، اور اس کی رفتار کا عالم یہ کہ جہاں تک وہ دیکھ سکتا تھا وہاں ایک قدم پڑتا، منتہائے نظر تک ایک قدم پڑتا۔ راتوں رات وہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی چلے گئے۔ پھر وہاں آپ نے اس سواری کو اس پتھر میں باندھا جہاں تمام انبیاء علیہم السلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے، وہاں سواری باندھ دی گئی۔ پھر کیا ہوا؟ تمام اولین و آخرین جتنے انبیاء تھے وہاں صف بستہ کھڑے تھے، صف لگا کر تیار تھے، سارے مصلی تیار تھے، صرف امام کا انتظار تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صف میں کھڑے ہو گئے، انتظار کرنے لگے کہ کون خوش نصیب بندہ ہوگا جو سارے انبیاء کی امامت کرائے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو امامت کی جگہ پر کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہی امامت فرمائیں گے، اور آپ کو بتا دوں اس وقت آپ کے پیچھے جتنے نبی اللہ نے دنیا میں بھیجے تھے تمام کے تمام انبیاء آپ کے پیچھے اقتدا میں کھڑے ہیں۔ تو امام الانبیاء جو آپ کو خطاب ملا کون سی مسجد میں ملا؟ مسجد اقصی میں ملا۔ سارے انبیاء کی جو امامت آپ نے فرمائی کون سی مسجد میں؟ مسجد اقصی میں، جو مسجد کہاں ہے؟ فلسطین میں۔ اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قرب قیامت میں آسمان سے اتریں گے، وہ کہاں اتریں گے؟ اسی فلسطین کے شہر میں سفید گنبد پر اتریں گے، سفید مینار پر اتریں گے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، بے شمار انبیاء علیہم السلام اس سرزمین پر گزرے، وہاں مقام بنایا، وہاں محراب بنایا، ہجرت فرمائی۔ تو یہ فلسطین کا جو شہر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی متبرک مقام اس کو قرار دیا ہے، انبیاء کا شہر قرار دیا ہے۔ اور جو مسجد اقصی ہے جس کی بات میں کرنا چاہتا ہوں، وہ اسی شہر میں، فلسطین کے شہر میں، بیت المقدس میں مسجد اقصی ہے، جس پر آج ظالم و جابر اور باطل طاقتوں کی ناپاک نگاہیں لگی ہوئی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس مسجد کو مسمار کر دیا جائے اور اس مبارک شہر پر، مبارک ملک پر قبضہ کر لیا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اخبارات میں، نیوز میں، ہر نیوز میں اور ہر اخبار میں آج کل یہی خبریں چھپ رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 1 ہفتے سے اسرائیل جو یہودیوں کی ناجائز قبضہ کی جو زمین ہے وہ فلسطین کی زمین ہے۔ اسرائیل جس ملک کو آپ کہتے ہیں، وہ اسرائیل پوری فلسطین کی سرزمین کو ہڑپ کر، قبضہ کر کے اپنا گاؤں اور اپنی بستی آباد کر کے اس کا نام اسرائیل ہے، وہ یہودیوں کی بستی ہے۔ سن 1984 80 پر 4 میں 1984 میں ٹوٹل زمین فلسطینیوں کی تھی، ٹوٹل زمین فلسطینیوں کی تھی۔ انہی کے بچے آزادی کے ساتھ کھیلتے، گھومتے، پڑھنے جاتے، ہر اعتبار سے وہ آزاد تھے۔ کچھ یہودی بھیک مانگنے کے لیے، پناہ لینے کے لیے، اپنے سر کو چھپانے کے لیے کچھ خیرات کے طور پر فلسطینیوں سے مانگا تھا،
کہ مجھے کچھ زمین کا ٹکڑا دے دیا جائے جس میں ہم لوگ پناہ لیں گے اور اپنے سر کو چھپائیں گے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ داد و دہش کا، فیاضی کا اور سخاوت کا مظاہرہ کیا ہے۔ مسلمان وہ قوم ہے جو خود تو بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتا ہے، مسلمان وہ قوم ہے جو خود بھوکے رہ کر مسلمان دوسروں کو بھوکا دیکھ نہیں سکتا، ایسی قوم مسلمان ہے۔ تو وہاں جب یہودی ان سے مانگنے کے لیے، زمین لینے کے لیے آئے، مسلمانوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، دے دیا جائے۔ چنانچہ آج جو ہمارے یہاں کہاوت ہے کہ آپ کسی کو انگلی پکڑنے کے لیے دیتے ہیں سہارا، تو وہ دھیرے دھیرے ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہوں، آپ تھوڑا کسی کو سائیڈ میں ٹیک لگانے کے لیے دیتے ہیں، دھیرے دھیرے وہ آپ کی سیٹ پر قبضہ کر لیتا ہے۔ یہی حال ہوا فلسطینیوں نے 1984 میں، جو ٹوٹلی زمین کا وہ مالک تھے، یہودیوں کو انہوں نے یوں ہی دے دیا کہ ٹھیک ہے تم لوگ رہ سکتے ہو، لیکن دھیرے دھیرے قبضہ کرتے کرتے، چڑھائی کرتے کرتے حالت یہ ہے کہ اب فلسطین ہی بے گھر ہو گئے ہیں۔ فلسطینیوں کی زمین اسرائیلیوں نے، وہاں کے یہودیوں نے ایسا قبضہ کر لیا ہے جیسے وہ خود وہاں کے وارث ہیں، اور یہ فلسطین یہ کہیں سے آئے ہوئے ہیں، کہیں سے بسے ہوئے ہیں۔ ابھی جو حملہ ہو رہا ہے، ابھی جو جنگ ہو رہی ہے، اس کا یہی بیک گراؤنڈ ہے۔ فلسطینی پردیس میں جس طرح کوئی جیتا ہے ویسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ فلسطینیوں کی زمین پر یہودی قابض ہو کر ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں۔ حالت یہ ہو گئی ہے، ابھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ تقریباً 50 سال سے وہاں کے مسلمانوں پر، فلسطینیوں پر جو ظلم ہوا، ظلم سہتے رہے، آخرکار صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے، ظلم کا گھڑا ٹوٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں میں غیرت رکھی تھی، اسی غیرت اور اسی حمیت کی بنیاد پر، ایمانی طاقت کی بنیاد پر انہوں نے اپنی زمین پر ناجائز قبضے کو ہٹانے کے لیے، اپنی زمین کو خالی کرنے کے لیے، اپنی مسجد اقصیٰ کو آزاد کرنے کے لیے انہوں نے کارروائی کی ہے۔ اور یوں کوئی غلط نہیں ہے، دنیا کی کوئی عدالت یہ نہیں کہہ سکتی، فیصلہ نہیں دے سکتی کہ اگر کسی کی زمین پر کوئی ناجائز قبضہ کر لیا جائے، کر لے، تو اس کے خلاف کارروائی نہ ہو۔ بالکل یہی حال ہے آج ہمارے ملک کے کچھ حصوں پر چین قبضہ کر رہا ہے، ہم اس کو دشمن سمجھتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جس شخص نے اور جن لوگوں نے فلسطین کی سرزمین کو قبضہ کیا ہے، وہ اسرائیلی، وہ یہودی، وہ ناجائز انگریزوں کی اولاد، وہ فلسطین کی سرزمین کو خالی کر دے، کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا۔ ان کے ناجائز قبضے کی وجہ سے، ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے فلسطینیوں نے احتجاج کیا اور ان پر حملے کیے، اور ان پر یہ بارہا ان کی طرف سے حملے ہوتے رہے۔ یعنی یہ جنگ اب رونما ہوئی ہے، ورنہ تو بہت زیادہ ظلم و ستم اسرائیلیوں کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے ہوتے رہے ہیں۔ اب ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اور انہوں نے دینی حمیت کی بنیاد پر اپنی مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے اور اپنی زمین پر قبضے کو ہٹانے کے لیے انہوں نے کارروائی کی ہے۔ یہی پورا فلسفہ ہے۔ چنانچہ یہ اتنی کھلی ہوئی بات ہے، اتنی کھلی ہوئی بات ہے کہ سن 1977 میں ہمارے ملک میں بی جے پی کے سابق لیڈر اور سابق پی ایم اٹل بہاری واجپئی بڑے انصاف ور تھے، اگرچہ ان کی پارٹی غلط تھی لیکن آدمی بہت اچھا تھا، اچھی باتیں کرتا تھا۔ اٹل بہاری واجپئی نے بہت بڑی سبھا میں، بہت بڑے مجمع میں انہوں نے کہا تھا کہ عربوں کی زمین پر جن جن لوگوں نے قبضہ کیا ہے ان کو زمین چھوڑ دینی پڑے گی۔ آج سے بہت پہلے کی بات ہے یہ، اٹل بہاری واجپئی نے کہا تھا، ان کے بڑے بڑے لیڈروں نے
فلسطین کی حمایت کی تھی اور کہا تھا کہ فلسطین کی زمین کو جن لوگوں نے قبضہ کیا ہے، جو لوگ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ان کی زمین چھوڑ دینی پڑے گی۔ یہ ان کے پرانے لوگوں کا خیال تھا، لیکن میرے دوستو بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت اور ہمارے پردھان منتری وہ ہمارے فلسطینیوں کی حمایت نہیں کرتے، وہ دہشت گرد اسرائیلیوں کی حمایت کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم فلسطین کی حمایت نہیں کرتے، ہم ان کے ساتھ ہیں، جبکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارے جو سیاسی لیڈر گرو تھے، جو تمہارے سیاسی استاد تھے اٹل بہاری واجپئی جی، انہوں نے فلسطین کی حمایت کی تھی اور کہا تھا کہ آج جن لوگوں نے عربوں کی زمین پر قبضہ کیا ہے ان کو چھوڑ دینی چاہیے۔ آج بھی ان کا بیان نیٹ پر موجود ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ دشمن چاہے لاکھ برا چاہے، دشمن لاکھ برا چاہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمانی طاقت اور ایمانی غیرت سے نوازا ہے وہ اپنی تعداد نہیں دیکھتے، ہزاروں کے مقابلے میں چند مٹھی بھر مجاہدین کافی ہوتے ہیں۔ آج دیکھ لیں غلیل سے مقابلہ ہو رہا ہے ٹینک کا، ان کے جو بم اور بارود سے لیس ہو کر جو ٹینک کی گاڑیاں پہاڑوں پر چڑھتی ہیں، ایک نہتھے مسلمان پتھر سے اور غلیل سے مقابلہ کر رہے ہیں اور پوری دنیا حیران ہے۔ عرض یہ کرنا ہے میرے دوستو، ہم اب کیا کریں؟ ہم بہت دور ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المؤمنین جسد واحد، او کما قال علیہ السلام، کہ تمام ایمان والے ایک جسم واحد کی طرح ہیں، جسم واحد کی طرح۔ ایک جسم، پورے جسم میں کہیں بھی تکلیف ہوتی ہے سب کو پتہ چلتا ہے، سر میں درد ہو پورے جسم کو پتہ چلتا ہے، پیر میں درد ہو پورے جسم کو احساس ہوتا ہے، بدن میں کسی بھی حصے پر تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو اس کا درد کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا روئے زمین پر بسنے والے تمام مومن ایک جسم کی طرح ہیں، کہیں بھی کسی کو تکلیف ہو تو سارے مسلمانوں کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ لیکن میرے دوستو ہم بہت دور ہیں، احساس تو ہو رہا ہے، بچے بلک رہے ہیں، مستورات کی بے پردگی، ان کو مارا جا رہا ہے، بے عزت کیا جا رہا ہے۔ جو بچے گود میں کھیلنے کے لائق ہیں، ماں باپ کی انگلیاں پکڑ کر چلنے کے لائق ہیں، آج ان کو بندوق کی گولیوں سے بھون دیا جا رہا ہے۔ ناکہ بندی کر کے فلسطینیوں کا جینا دوبھر کر دیا جا رہا ہے۔ پانی کی قلت، اجناس کی قلت، کھانے پینے کی چیزیں، کرنٹ کاٹ دیا گیا، امداد کے سارے راستے بند کر دیے گئے۔ یہ مظلوم مسلمانوں کے خلاف جو ظالم و جابر یہودیوں کی طرف سے جو کارروائی ہو رہی ہے، ہم بہت دور ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک جسم واحد کی طرح ہو، تمہیں احساس ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم اگر آپ ان کی تصویروں کو دیکھ لیں گے، ان کے ویڈیوز کو دیکھ لیں گے، ان کی خبروں کو پڑھ لیں گے، راتوں میں نیند نہیں آئے گی، درد اس قدر ہے۔ لیکن کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بندے کے، اپنے دوسرے مظلوم مسلمانوں کے لیے آخری درجہ یہ ہے کہ تم دعا کے ذریعے سے اللہ سے مدد چاہو۔ اگر تم کچھ نہیں کر سکتے، دعا کے ذریعے سے اللہ سے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے سے بھی وہاں کی مسلمانوں کی مدد کرے گا اور ظالموں کی کمر توڑے گا۔ انشاءاللہ آپ دعا کریں، انشاءاللہ آپ اللہ سے التجا کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے دعاؤں میں طاقت رکھی ہے، تاثیر رکھی ہے۔ ہم اگرچہ بہت دور ہیں لیکن درد ہمیں بھی ہے،
اس لیے میرے دوستو، آج جمعیت علماء کی طرف سے پورے ملک میں جمعہ کے دن کو یوم دعا کے طور پر منانے کی اپیل کی گئی ہے کہ ہم بہت دور ہیں، ہم جا کر ان کے آنسو نہیں پوچھ سکتے، ہم جا کر وہاں پہنچ کر ان کی مدد نہیں کر سکتے، ہم یہاں سے کم اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ ان معصوم بچوں کے طفیل، اے اللہ ان معصوم بچوں کے صدقے سے ان مسلمانوں پر رحم فرما دے، اور ان کی آہ اور ان کے رونے کی وجہ سے اے اللہ ظالموں کی کمر توڑ دے اور ان کو سخت پکڑ فرما لے، اور ان ظالموں کو اس کی سزا اور اس کا بدلہ موت سے پہلے اس کو دنیا میں دے دے۔ دعا آپ کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے نمبر پر مسجد حرام کی تعمیر ہوئی ہے، دوسرے نمبر پر مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے بعد نماز کی فرضیت کا اعلان فرمایا تو شروع میں 16 یا 17 مہینے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ہمارا قبلہ اول بیت المقدس تھا، ابھی ہم مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن شروع میں اسلام کے شروع کے 16 یا 17 مہینے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے درمیان میں بھی کبھی کبھی آپ اپنے چہرے انور کو آسمان کی طرف کر لیتے۔ اللہ تبارک و تعالی جو دلوں کے راز کو جانتا ہے، اللہ جان چکا تھا کہ میرے محبوب کو وہی قبلہ پسند ہے جو حرم پاک ہے، کعبۃ اللہ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے 16 یا 17 مہینے کے بعد جب آپ کی بے قراری کو دیکھا، آپ چہرے انور کو اوپر اٹھا رہے ہیں آسمان کی طرف کہ اب اللہ کا حکم آئے گا، کوئی وحی نازل ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کی خواہش کے مطابق یہ آیت کریمہ اتاری، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جو محراب میں آیت لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اتار کر فرمایا کہ اے نبی، آپ اپنے چہرے کو کعبۃ اللہ کی طرف، کعبہ شریف کی طرف آپ رخ کر لیں، اور آپ جو چاہتے تھے ہم اسی کی طرف آپ کے قبلے کو کر دیا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی طرف بھی نماز پڑھی، وہ ہمارا قبلہ اول ہے اور وہ ہمارے ایمانیات میں داخل ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر معراج کا آغاز مسجد حرام سے مسجد اقصی تک زمینی سفر کو طے کروایا، اس کے بعد وہاں سے آسمان کا سفر طے کروایا۔ تو شروع میں چونکہ زمین کے سفر کو اگر نہ کروایا جاتا تو مشرکین مکہ پورے واقعے کا انکار کر دیتے۔ زمینی سفر کا اس لیے آغاز کروایا، معراج کے سفر سے پہلے زمینی سفر اس لیے کروایا کہ مشرکین مکہ اگر کچھ پوچھیں کہ آپ نے کہاں سے سفر کا آغاز کیا تھا تو بتائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کی واپسی کے بعد آپ نے لوگوں سے بتلایا تو مشرکین مکہ نے سوال کرنا شروع کر دیا۔ کیا سوال کیا؟ اچھا آپ مسجد اقصی گئے تھے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں گیا تھا، جبکہ اس سے پہلے آپ مسجد اقصی کبھی تشریف نہیں لے گئے۔ لیکن مشرکین مکہ بہت چالاک تھے، انہوں نے پوچھا اگر آپ مسجد اقصی گئے ہیں تو آپ بتائیے کہ وہاں کے مسجد میں کتنے دروازے تھے، کتنی کھڑکیاں تھیں، اور وہاں کی نشانیاں بتائیے۔ اب ہم اور آپ سوچیں کہ ہم نے دنیا میں کتنی مسجدوں کو دیکھا ہوگا، تو کیا ہم کسی مسجد میں جا کر یہ چیزیں گنتے ہیں؟ نہیں گنتے۔
کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کون ان چیزوں کو غور کرتا ہے؟ لیکن مشرکین مکہ نے حضور سے پوچھا کہ آپ اگر مسجد اقصیٰ گئے تھے تو آپ بتائیے وہاں دروازے کتنے ہیں، وہاں کتنی کھڑکیاں ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں میں حتیم میں کھڑا تھا، حرم پاک میں حتیم جو جگہ ہے وہاں میں کھڑا تھا، اور یہ سوال کر رہے تھے مشرکین مکہ کہ اگر آپ سچے ہیں اور آپ مسجد اقصیٰ گئے تھے رات میں تو آپ بتائیے کہ وہاں دروازے کتنے تھے، وہاں یہ چیزیں کیسی ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ ان کے سوالوں سے مجھے اتنی پریشانی ہوئی، اتنی پریشانی مجھے کبھی نہیں ہوئی تھی، چونکہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں گیا تھا ضرور لیکن دروازے کو کون گنتا ہے، کھڑکیوں کو کون گنتا ہے؟ ہم بھی نہیں گنتے، آپ بھی نہیں گنتے۔ تو حضور فرماتے ہیں مجھے ان کے سوالوں سے بہت تکلیف ہوئی۔ روایت میں ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی تو فوراً اللہ تعالیٰ نے حتیم سے لے کر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کے سارے جو پردے تھے زمینوں کے، درختوں کے، پورے پردے کو ہٹا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے کھڑے کھڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ کا نظارہ کروا دیا۔ یعنی ٹوٹل زمین کا پردہ ہٹ کر جو چیزیں حائل تھیں بیچ میں، ساری چیزوں کو ہٹا کر بالکل مسجد اقصیٰ سامنے رکھ دیا، اور پھر مشرکین مکہ جو جو سوال کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جواب دیکھ دیکھ کر ان کو بیان فرما دیا۔ یہ ہے مسجد اقصیٰ جو ہمارے ایمانیات میں داخل ہے۔ جس طرح سفر معراج کا کوئی انکار نہیں کر سکتا مسلمان، معراج کے واقعے کو انکار کرنا قرآن کی آیت کا انکار کرنا ہے، اور قرآن کی آیت کا منکر خارج اسلام ہے۔ تو مسجد اقصیٰ سے معراج کا واقعہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ معراج کا واقعہ مسجد اقصیٰ سے شروع ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، لہذا ہمارے لیے مسجد اقصیٰ کو ماننا یہ ایمانیات میں داخل ہے۔ مسجد اقصیٰ کی حفاظت ہمارا دینی فریضہ ہے، مسجد اقصیٰ کے اوپر ایمان لانا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں کا سفر مت کرو، مسجد حرام، مدینے کی مسجد، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ پوری دنیا میں صرف 3 مسجدیں ہیں اس کے لیے آپ سفر کر سکتے ہیں، مسجد حرام، مدینہ کی مسجد، مسجد نبوی، اور تیسری مسجد مسجد اقصیٰ۔ اور حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اسے 1 نماز کا ثواب، اگر محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو 25 درجے زیادہ ثواب، اور جامع مسجد میں پڑھتا ہے تو 500 گنا زیادہ ثواب، اور اگر کوئی مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھتا ہے تو 50,000 ثواب، مسجد نبوی میں پڑھتا ہے 50,000 ثواب، اور خانہ کعبہ میں کوئی پڑھتا ہے تو 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے۔ مسجد اقصیٰ فضیلت کے اعتبار سے بہت اہم ہے، چنانچہ انبیاء علیہ السلام نے سب نے وہاں نماز پڑھی، اور کئی انبیاء علیہ السلام کا وہ شہر رہا ہے مسجد اقصیٰ جہاں آباد ہے، مسجد اقصیٰ جہاں بنی ہوئی ہے، وہاں مختلف انبیاء علیہ السلام وہاں بسے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو آج جو اسرائیل میں ہو رہا ہے، اسرائیلیوں کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے جو ہو رہا ہے، وہ ایک طرح سے ظلم ہے، غصب ہے، جابرانہ طاقت ہے، اور اس کے پیچھے جو پاور، جو سپر پاور طاقتیں ہیں، جو اپنے آپ کو تہذیب یافتہ اور جدید خیال والے ممالک کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، ان کی طرف سے پشت پناہی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جنگ جو ہو رہی ہے، یہ جو خون خرابہ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے اور کیا ریزن ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ فلسطینیوں کی زمین پر یہودیوں نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ 1948 میں 100%
مسلمان تھے، سارے لوگ فلسطینی مسلمان تھے، اور اب کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ 12% صرف مسلمان ہیں، باقی ساری زمینوں پر یہودیوں کا قبضہ ہے، ہر طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہے، ہر طرف سے ان کی ناکہ بندی ہو گئی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے، ہم وہاں جا کر ان کے آنسو نہیں پوچھ سکتے، کم سے کم ہم اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں کہ اے اللہ تجھے اپنے محبوب نبی کا صدقہ ہے، اے اللہ وہ بچے، معصوم بچے، شیرخوار بچے کے رونے بلکنے کا صدقہ ہے، اے اللہ تو 1000 ماؤں سے زیادہ تو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، جو بچے بلک رہے ہیں ان بلکتے ہوئے بچوں کا تجھے صدقہ ہے، اے اللہ رحم فرما دے، وہاں کے مسلمانوں پر رحم فرما، جس طرح تو نے اپنے خانہ کعبہ کی حفاظت ابابیل پرندوں کے ذریعے سے کی تھی، جس طرح تو نے جنگوں میں اپنے فرشتوں کے ذریعے سے صحابہ کرام کی مدد فرمائی تھی، اے اللہ آج بھی تو وہی اللہ ہے، ان نہتھے مسلمانوں کی مدد فرما دے، اپنی قوت کا مظاہرہ فرما دے، اور ظالم طاقتوں کو توڑ دے، ان کو نمونہ اور عبرت بنا دے زمانے، تاکہ دیکھ کر ان کو احساس ہو سکے۔ آج ہمیں دعا کرنا ہے، آج ہمیں اللہ سے رحمت کا واسطہ دے کر ہمیں نہتھے مسلمانوں کی فریاد رسی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آج پوری دنیا میں جہاں جہاں دعائیں ہو رہی ہیں، جہاں جہاں ان کی مدد کی کوششیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور وہاں کے حالات کو پرامن بنا دے، ظالم طاقتوں کو توڑ دے، ان کو شکست فاس سے دوچار کرے اور مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔